آئیے پھر سے میں نیپال لیے چلتا ہوں، اور جس خطیب کو آپ کے روبرو خطابت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق صوبہ ملک کے نیپال کا صوبہ مدھیہ پردیش کا ضلع روہتک سے ہے۔ آپ جامعہ ابن تیمیہ چندنبارہ مشرقی چمپارن سے فراغت حاصل کی۔ پھر آپ دنیا کی معروف یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ تشریف لائے اور وہاں سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر وزارت شؤون الاسلامیہ سعودی عرب کی جانب سے داعی و مبلغ مقرر ہو کر ملک نیپال تشریف لے آئے اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ فی الحال آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال کے نائب ناظم ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ محمد ہارون طیب تیمی مدنی حفظ اللہ سے ہے۔ آپ کا موضوع ہے ماہ محرم اور صحابہ دشمنی۔ بڑے ہی خلوص و ادب کے ساتھ دعوت و خطاب دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر اپنی خطاب سے سامعین و سامعات کو مستفیض فرمائیں۔ بہار آئی کھلی کلیاں ہنسے تارے چلے آؤ، بہار آئی کھلی کلیاں ہنسے تارے چلے آؤ، کہ تمہیں آواز دیتے ہیں یہ نظارے چلے آؤ۔ تشریف لائیں شیخ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ آج کے اس ورچوئل کانفرنس کے اس پورٹل پر موجود علماء کرام، دعات عظام اور دیگر سامعین و ناظرین، آج کا یہ جو 2 روزہ ورچوئل کانفرنس کو منعقد کیا گیا، جس کا عنوان ہے ماہ محرم سنت و بدعت کے نرغے میں، آج کے اس ورچوئل کانفرنس میں میرا موضوع سخن ہے ماہ محرم اور صحابہ دشمنی۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس ماہ محرم کو سفر اول اور شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، مہینوں کی سنکھیا اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اور یہ نظام، یہ سسٹم اس وقت سے ہے جس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القاعدہ وذو الحج والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادہ وشعبان، یعنی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ محرم جس میں ہم اور آپ داخل ہیں، جو ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہیں۔ لگاتار یہ 3 مہینے، 2 مہینے گزر گئے ہیں اور 1 مہینہ جاری ہے جس میں ہم داخل ہیں، جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور ایک چوتھا جو مہینہ رجب کا مہینہ جو
جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ ہے۔ بہرحال 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ ہے جو قابل احترام مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بہت سارے فضائل، احکام اور مسائل ہیں۔ انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ایُّ الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا ایُّ الصیام افضل بعد شہر رمضان، رمضان کے روزوں کے علاوہ کون سا روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو 12 ہیں، اور یہ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ شمار ہوتا ہے۔ اسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ کیا اس روزے کا، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا عاشورہ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت کیا کہ آخر یہ لوگ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور ان کی قوم سے نجات دیا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پہ روزہ رکھے۔ ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے بطور شکریہ ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو زیادہ حقدار ہوں، مستحق ہوں کہ میں اس روزے کا اہتمام کروں اور روزہ رکھوں اور لوگوں سے کہوں کہ اس کا اہتمام کرے، کیونکہ میں نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی کے نسبت سے ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ یہ سلسلہ رکھنے کا چلتا رہا اور 9ویں ہجری میں آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے بھی فرمایا کہ چونکہ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں یہودی، اور اگر ہم لوگ بھی 1 ہی دن کا روزہ رکھیں گے تو اس سے موافقت ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا صوم یوم عاشورہ وخالف فیہ الیہود وصوم قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی بھی مخالفت کرو، 1 دن قبل روزہ رکھ لو یا 1 دن بعد روزہ رکھ لو، یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لو اور 10ویں عاشورہ کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، یا پھر 11ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ اس طرح سے روزہ رکھنے پر اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا، یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ بجائے اس ماہ محرم کو سمجھنے کے، اس میں نیکی کے کاموں کو کرنے کے، روزہ رکھنے کے، جیسا کہ ابھی عظیم الدین رضوی حفظہ اللہ نے ہمیں واضح طور پہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ بدعت و خرافات کو اس ماہ محرم میں انجام دیتے ہیں، شہادت حسین کے نام پر پورے مہینے کو غم اور غصہ کا مہینہ شمار کرتے ہیں، ماتم کا مہینہ شمار کرتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی بیاہ جیسے سنت کو
بلائے طاق رکھ دیتے ہیں، اس ماہ محرم میں شادی بیاہ نہیں رچاتے، خوشی کے کاموں کو انجام نہیں دیتے، یعنی شبھ کاریہ کو انجام دینا نہیں چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو اشبھ ہو جائے گا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ بدشگونی بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ماتم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ محرم میں شادی بیاہ رچانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ شہادت حسین پر ماتم منانے کا مہینہ ہے، غم منانے کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ محرم میں اور 10ویں تاریخ کو خاص طور سے عاشورہ کے دن ڈھول تاشے کے ساتھ ناچتے گاتے نکلنا، شراب پینا، تیغ و تلوار دکھانا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت سارے بدعات، خرافات اور اعمال کو انجام دیا جاتا ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف عمل ہے۔ دور دور تک ان واحیات، خرافات اور اعمال کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ نے تو واضح کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، چونکہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں اپنی طرف سے بطور تہوار کسی دن کو اگر ہم خاص کرتے ہیں، یا غم منانے کے لیے، یا خوشی منانے کے لیے، یا کسی اور اعمال کو انجام دینے کے لیے، اور یہ سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ سراسر دین میں نئی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے یہ جو تعزیہ داری کرتے ہیں، تیغ زنی کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، اس طرح کے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، یہ سراسر دین کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف عمل ہے، اسلام کے مخالف عمل ہے۔ اگر ہم ایسا عمل کرتے ہیں جو جاہلیت والا عمل ہے، جو یہ فسق و فجور والا عمل ہے، ماتم اور غم کو کے نام پہ اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتے ہوئے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ شخص ہے ہی نہیں جو اپنے رخسار کو کیا کہتے ہیں کہ پیٹے، گال اور رخسار کو پیٹے۔ لوگ محرم کی 10 تاریخ کو، عاشورہ کو جو تعزیہ نکالتے ہیں، اس دن اپنے آپ کو مارتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ شہادت حسین کے غم میں اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، اپنے چہروں کو مارتے ہیں، غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو زد و کوب کرے، مارے پیٹے، یہ سراسر جاہلیت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار کو تھپڑ مارے، پیٹے، گریبان کو پھاڑے، کپڑے کو پھاڑے، غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کپڑے کو پھاڑے، اور زمانے جاہلیت کے طریقے پر نوحہ کرے، ماتم کرے، اپنے آپ کو تلوار سے یا نیزے سے یا بلیڈ سے چیرے، لہو لہان کرے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، گویا اسلام کی شکل اور صورت کو بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسلام کی جو شبیہ ہے اس کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام تو سلامتی والا مذہب ہے۔ اگر ہم تعزیہ کے نام پہ، غم و غصہ کے نام پہ 10ویں محرم کو تیغ و تلوار سے بات کرتے ہیں، تلواروں کا مظاہرہ کرتے ہیں، جلوس اور نعرے نکالتے ہیں، روڈ کو جام کرتے ہیں، سڑکوں کو چوراہوں کو جام کرتے ہیں، تو اسلام سے لوگوں کی نفرت بڑھ جائے گی۔ یہ سوچیں گے کہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے، فلاں میں فلاں میں فرق کیا ہے۔ اس لیے ان تمام قسم کے واحیات، خرافات سے خود بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بچانا چاہیے۔ انہی بدعات، خرافات اور اعمال میں سے جو اس ماہ محرم میں انجام دیا جاتا ہے، عاشورہ کی مناسبت سے انجام دیا جاتا ہے، انہی بدعمالیوں میں، انہی واحیات اور خرافات میں روافض، شیعہ اس ماہ محرم میں اور خاص طور سے عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی گالیاں دیتے ہیں، غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کو بھی گالی دیتے ہیں اور صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، جبکہ صحابہ سے محبت کرنا اور صحابہ کو عادل سمجھنا اور صحابہ کو رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جاننا، یہ ایمان میں سے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو ہم اسلام سے خارج ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من ہوا صحابی؟ الصحابی ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پائے ہوں، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت سے متعلق قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں نازل کی ہے۔ انہی آیتوں میں سے ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے بعد آئے، ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اسی طرح اللہ نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے چوتھی جگہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان آیتوں میں بیان کیا، اور اگر بجائے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرنے کے بجائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو رضی اللہ عنہ کہنے کے بجائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اجمعین کو افضل ماننے کے اگر اس کو لعن طعن کریں گے، گالیاں دیں گے، طعن و تشنیع کریں گے اس ماہ محرم میں یا کبھی کسی مہینے میں، تو سراسر گویا وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے متعلق فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور اس ماہ محرم میں خاص طور سے گالیاں دیتے ہیں شہادت حسین کے پیش نظر، اور صحابہ سے دشمنی گمراہی، یہ جو صحابہ کرام سے دشمنی کا جو معاملہ چل پڑا ہے روافظ کے اندر، شیعہ کے اندر، تو یہ ایک گمراہی اور ایک فتنہ ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ واقعہ کربلا جو کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ سانحہ عراق کے اندر کربلا کے اندر جو پیش آیا، جسے ہم قابل افسوس ہم بھی مانتے ہیں، غم میں ہم بھی شریک ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسا ہو گیا، یہ قابل افسوس واقعہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اس طرح کے واقعات کو قضاء اور قدر پر محمول کرتے ہیں۔ اس کے باوجود افسوس کچھ لوگ بلکہ روافض اس واقعے کی بنیاد پر صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، ان پر لعن طعن بھیجتے ہیں، سب و ستم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور من گھڑت قصیدے پڑھتے ہیں، من گھڑت قصیدے گاتے ہیں۔ یہ سراسر کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، فسق و فجور ہے، دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے گویا وہ خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، صحابہ کرام کو لعن طعن کرنے والے، صحابہ کرام کو گالی دینے والے کو ڈانٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ تم لوگ میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا، کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو ان کے مٹھی بھر سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. اتنا ان کا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی ان کی قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. وہ لوگ جنتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اسی ماہ محرم میں شہادت حسین کا جو واقعہ پیش آیا اور معاویہ کو گالی دیتے ہیں، خاص طور سے یزید کو گالی دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے تمام صحابہ کرام کو بھی گالی دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. اسی شہادت حسین کی طرف، واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اپنے غم و غصہ کو اظہار کرتے ہوئے اپنے پورے غصہ کو صحابہ پر پھوڑتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے. ایسا کرنے والا بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس ماہ محرم میں مرثیہ خوانی بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، گویا انہوں نے اپنے مذہب کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ صحابہ کرام کو بد دعا دیں، صحابہ کرام کو لعن طعن کریں، صحابہ کرام کو گالی دیں. یہ انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے اور ایک کار ثواب سمجھ کر ثواب سمجھ کر کرتے ہیں. تو بہت سارے اس ماہ محرم میں بدعات، خرافات کو انجام دیا جاتا ہے. اس ماہ محرم میں بہت سارے بدعات و خرافات کو انجام دیا جاتا ہے، بہت سارے واہیات کو انجام دیا جاتا ہے. انہی بدعات، انہی فسق و فجور، انہی خرافات میں سے صحابہ دشمنی بھی ہے. یہ تو ہمیشہ دشمنی کرتے ہی ہیں، لیکن خاص طور سے اس کا تعلق محرم سے اس لیے ہے کہ محرم میں باضابطہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ بد دعا بھیجتے ہیں، لعن طعن بھیجتے ہیں اور صحابہ سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں اجتماعی طور پہ. اس میں غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ قابل افسوس بات ہے، اور چونکہ صحابہ کرام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، وہ بخشے بخشائے گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر تابعین کا زمانہ ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ اس ترتیب سے ہے کہ سب سے بہترین اس زمانے کے لوگ صحابہ کرام تھے. اس کو گالیاں دیتے ہی کافی افسوس کا مقام ہے. اس پر ہمیں ان باتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور روافض کی جو بدعقیدگی ہے، جو ان کی چال ہے، جو ان کا مذہب ہے، جو ان کا دین ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کا لبادہ پہن کر دشمنی نکالتے ہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شیعہ روافض سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ محرم کے جتنے سارے بدعات، خرافات، واہیات ہیں، اس سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کو دروس میں، خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و یقین اور توحید پر زندہ سلامت رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو، ایسی صورت میں ایمان و یقین اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.